بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کب کیا ہوا کے ساتھ میں ہوں شہزاد اقبال۔ ویورز، پی ڈی ایم نے سینٹ الیکشن کا سنگ میل عبور کر لیا، لیکن اسی سیاسی قافلے کے کچھ لوگ بہت آگے نکل گئے ہیں اور کچھ بہت پیچھے رہ گئے۔ پیچھے رہنے والوں کی قیادت مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں، جو آج کافی غصے میں تھیں، اور انہوں نے پیپل پارٹی کی قیادت کو کھری کھری سناتے ہوئے کہا کہ صف بندی ہو چکی ہے اور لکیر کھنچ گئی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جو قربانیاں دے کر عوام اور آئین کی خاطر جدوجہد کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے چھوٹے سے فائدے کے لیے جمہوری روایات کو رون ڈالا ہے۔ چھوٹے سے فائدے سے مراد ان کا سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہے، جس کے لیے نون لیگ آرزومند تھی کہ سینٹ الیکشن کے بندر بانڈ میں یہ اس کو ملے گی۔ اس کے باوجود کہ سینٹ میں وہ اپوزیشن کی دوسری بڑی جماعت ہے، جبکہ پیپل پارٹی کا پہلا نمبر ہے۔ لیکن مریم نواز نے زرداری اور بلاول بھٹو کے نام لیے بغیر سنایا کہ اگر آپ نے تابعداری کرنی ہے تو پھر آپ کو عمران خان کی پیروی کرنی چاہیے، جو پوری ڈٹائی سے ایکسپوز ہو کر باپ کی بات مانتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہو۔ مریم کے مطابق دنیا میں شاید یہ پہلی مثال ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن حکومت سلیکٹ کر رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر کو بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باپ کے لوگوں نے باپ کے کہنے پر ووٹ دیا۔ باپ کو جب ان کا باپ کہتا ہے تو وہ حکومتی بینچز پر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب باپ کا حکم ہوتا ہے تو وہ اپوزیشن بینچز پر بیٹھ جاتے ہیں۔ مریم صاحبہ جس باپ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، ویورز کو یاد ہوگا کہ ماضی میں یہی باپ میاں صاحب پر بھی دست شفقت فرماتے تھے۔ خیر، یہ ذرا کڑوی بات اور کڑوی گولی ہے۔ مریم کی طرف دوبارہ آتے ہیں، جو پیپل پارٹی والوں سے کہتی ہیں کہ اگر آپ کو عہدہ چاہیے تو نواز شریف سے مانگ لیتے۔ یہ بات ایک روز پہلے احسن اقبال بھی کہہ چکے ہیں، لیکن مریم نواز تو خوش ہیں کہ صف بندی ہو گئی ہے، اور اس خوشی کا اظہار انہوں نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ 3 بار کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ صف بندی ہو گئی ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کو ٹف ٹائپ دینے کے لیے مسلم لیگ، مولانا فضل الرحمان اور دیگر جماعتیں موجود ہیں۔ اس پر ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ 3 سردار ایک چرپائی پر سو رہے تھے۔ لازمی بات ہے کہ تینوں کو تھوڑی تھوڑی جگہ ملی ہوئی ہوگی، اور تینوں ہی تنگ ہو رہے تھے۔ اس پر ایک سردار نے دانشمندی کا مظاہرہ کیا اور چرپائی سے اتر کر زمین پر لیٹ گیا۔ چرپائی پر لیٹے باقی 2 سرداروں نے دیکھا کہ ان کا ساتھی نیچے لیٹ کر مزے کی نیند سو رہا ہے، تو ان سے رہا نہیں گیا، اور نیچے لیٹے سردار جی سے کہا کہ واپس آ جاؤ، چرپائی پر جگہ اب کھلی ہو گئی ہے۔ تو جناب، لگتا ہے کہ آج نہیں تو کل نون لیگ اور جے یو آئی جو چرپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، پیپل پارٹی سے انہیں کہنا پڑے گا کہ جناب پی ڈی ایم کی چرپائی پر جگہ کافی ہے، آپ واپس آ جائیں۔ ایک طرف لاہور میں یہ جذبات تھے، تو اسی دوران کراچی میں بلاول بھٹو بھی میڈیا کے روبرو جواب الجواب کے لیے موجود تھے، اور انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ بننے کو جمہوریت کی جیت قرار دیا۔ اب یہ جیت کسی کو اپنی شکست لگے تو اس میں پیپل پارٹی کیا کر سکتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ بلاول بھٹو کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپوزیشن لیڈر کے لیے نون لیگ کا امیدوار یعنی اعظم نذیر تارڑ متنازع تھا۔ 21 سینیٹر کے ساتھ پیپل پارٹی ایوان بالا میں دوسری بڑی جماعت ہے، اس لیے یہ ہمارا یعنی ان کا پیپل پارٹی کا جمہوری حق ہے کہ یہ عہدہ ہمارے پاس ہو۔ ان کی جماعت کے لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ پیپل پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ وہ یہ کیسے اپنی جماعت کے لوگوں سے کہیں کہ آپ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ نہ دیں اور نون لیگ کے اعظم نذیر تارڑ کو ووٹ دیں۔ اپوزیشن لیڈر کے نمبر گیم کے حوالے سے بلاول کا کہنا تھا کہ نون لیگ کے پاس 26 امیدوار تھے، پیپل پارٹی کے پاس بھی 21 سینیٹر کے علاوہ اے این پی کے 2، جماعت اسلامی کا 1 اور قبائلی اضلاع کے 2 سینیٹر کے ساتھ 26 ممبرز بنتے تھے۔ سینٹ کے رولز کے مطابق 2 امیدواروں کے برابر
ووٹ ہوں تو اس صورت میں زیادہ امیدوار رکھنے والی جماعت کا ہی قائد اس پہ اختلاف بنتا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ کے سابق سینیٹر دلاور خان سے ان کی جماعت نے رابطہ کیا تو انہوں نے حمایت کا یقین دلایا، اور پھر انہوں نے بتایا کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے 3 آزاد سینیٹر ان کے ساتھ ہیں۔ ان لوگوں نے ایک گروپ بنا رکھا ہے جس میں ان کے ساتھ مزید 3 سینیٹر شامل ہیں۔ بلاول نے کہا کہ وہ اس فیصلے کا احترام کرتے ہیں کہ اگر حکومتی بینچز سے اٹھ کر لوگ پوزیشن بینچز میں بیٹھے ہیں تو ہمیں اسے سراہنا چاہیے۔ ہم حکومتی لوگوں کو توڑ کر ہی اس کٹ پتلی حکومت کے خلاف پارلیمان میں جدوجہد کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب دونوں جماعتوں کی سیکنڈ کلاس لیڈرشپ کے بیانات بھی سامنے آتے رہے۔ مثلا ایس اقبال نے پیپل پارٹی کے رویے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پیپل پارٹی نے بی اے پی یعنی باپ جماعت اسلامی اور اے این پی کو ساتھ ملا کر نیا اتحاد بنا دیا ہے۔ پیپل پارٹی کی سینیٹر پلوشا خان نے اپوزیشن جماعت مسلم لیگ نون پر عمران خان کو مضبوط کرنے کا الزام لگا دیا۔ ایک بیان میں پلوشا خان نے اپوزیشن اتحاد کی بڑی جماعت سے متعلق کہا کہ نون لیگ پنجاب میں عثمان بزدار کو برقرار رکھ کر عمران خان کو مضبوط کر رہی ہے۔ اس وجہ سے مریم نواز کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے پیپل پارٹی کو کہا ہے کہ وہ عثمان بزدار کا حکومت کے خلاف ایکشن لیں، یعنی کارروائی کر ان کو ہٹائیں۔ دیکھا جائے تو بڑے مقصد کے لیے سیاسی جماعتیں اگر کوئی تحریک چلاتی ہیں تو انہیں دل بھی بڑا کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی جماعت وقتی فائدے نقصان کو دیکھ کر دوسری جماعت کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہے تو اس سے تحریک کو ہی نقصان پہنچتا ہے۔ پی ڈی ایم کی تحریک کو اگر دیکھیں تو اس کا مقصد وہ نہیں رہا جو آغاز میں تھا، اور وہ مقصد رہ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں نون لیگ سمیت ہر جماعت کے اپنے اپنے مفادات ہیں اور گہرے مفادات ہیں۔ اگر نون لیگ کو اس سارے عمل میں نقصان اٹھانا پڑا تو وہ پیپل پارٹی کی قیادت پر کھلے عام تنقید کر کے خود اپنے نام نہاد مقصد کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے۔ کل تک مریم نواز جس بلاول کو بھائی بھائی کہہ کر نہیں تھکتی تھی، اس کے خلاف ایک دم اتنی نفرت آ گئی کہ صف بندی ہونے پر خوش ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب بلاول جو ان سے عمر میں کافی چھوٹے ہیں، ان کی جانب سے تحمل کا مظاہرہ کیا گیا اور انہوں نے اپنی گفتگو میں ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے ان کے سیاسی بہن کو دکھ ہو۔ اور ویسے بھی ماضی میں ہم سیاسی بہن بھائی اور سیاسی کزن کی سیاست بھی دیکھ چکے ہیں کہ کتنے بہن بھائی ہوتے ہیں اور کتنے آپس میں کزن ہوتے ہیں۔ یہ سارے مفادات کا کھیل ہے۔ اس لیے بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ پھر عوام کے سامنے ایکسپوز ہو گئی ہے، لیکن سیانے یہ بھی کہتے ہیں کہ مضبوط حکومت کے لیے مضبوط اپوزیشن کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب کوئی اس سے اختلاف کرے کہ حکومت بھلا کہاں کی مضبوط ہے، اگر مضبوط نہیں ہے تو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت نون لیگ کو چاروں شانے چتنا کر دیتی، اور وہ بھی اپوزیشن جماعت کے یعنی پیپل پارٹی کے ہاتھوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔